مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے 25 کتابیں بھی لکھی، لکھنے کی طرف دلچسپی آپ کی کب ڈیولپ ہوئی؟ لکھنا جو ہے میں نے بہت یعنی ابتدائی عمر میں لکھنا شروع کیا تھا. یہ ایک پھول ہوتا ہے، کسی بھی دل کی شاخ پہ کھلتا ہے. کچھ لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں. تو مجھے بڑی ابتدائی زمانے سے ہی معلوم ہو، سبھی چونکہ شاعر کی طرف دیکھتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ یہ بولے گا اور ہماری جگہ بولے گا. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا، اسی ٹیگ لائن کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویسے تو یہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، اور یہ میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا بلکہ بالکل درست کہہ رہا ہوں. یہ رائٹر ہیں، مصنف ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے جو ہے جنگوں اور مہلک ہتھیاروں کے خلاف آواز اٹھائی، اور یہ دنیا بھر میں شاید وہ پہلے شخص ہیں جس نے اس ٹاپک کو چوز کیا. اور بطور شاعر ان کی اب تک تقریباً 25 کتابیں شائع ہو چکی ہیں. صدر شعبہ اردو ہیں سائنس کالج وحدت روڈ لاہور کے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا بے شمار کام ہے. ان کی شاعری کا ترجمہ جو ہے وہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے، اور 24 سے زیادہ ایوارڈز ان کو اب تک مل چکے ہیں. آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک تو شاعری کے حوالے سے ہم ان سے جانیں گے کہ آج کل جو شاعری ہو رہی ہے اس کو یہ کیسے دیکھتے ہیں، اور جو اتنے منفرد ٹاپک پہ انہوں نے کام کیا، اس کو چوز کیا، وہ کیسے کیا. اور ایک اور خاص بات وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ کامیڈی کیفے کے نام سے انہوں نے ایک شو کا آغاز کیا تھا رائل ٹی وی پہ، جو کہ سب سے پہلا کامیڈی پولیٹیکل پروگرام تھا، جس کے بعد تمام جتنے بھی شوز آئے، وہ جتنے بھی چینلز پہ آئے، ان کا پھر آغاز ہوا. لیکن یہ ان کے پائنیئر مانے جاتے ہیں. آج ہم ان سے ساری باتوں پہ گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر جواز جعفری صاحب، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ سر. سر میں سب سے پہلے تو آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ عام طور پہ جتنے بھی رائٹرز ہوتے ہیں یا شاعر ہوتے ہیں وہ سافٹ ٹاپکس کو چوز کرتے ہیں یا ان ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں جس پہ کوئی مسئلہ نہ ہو انہیں. تو آپ نے جنگوں اور مہلک ہتھیاروں کے خلاف اپنی آواز بلند کی، اس کی کیا وجہ تھی؟ بہت شکریہ اس سوال کے لیے. اصل میں شاعر جو ہے نا وہ مصرعے سیدھے کرنے کے لیے شاعر نہیں ہوتا. شاعر اس لیے شاعر ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کی امید ہوتا ہے. شاعر اپنی قوم کی جگہ مزاحمت کرتا ہے. اگر دو کام ایک شاعر نہیں کر رہا، مزاحمت نہیں کر رہا اور امید نہیں دلا رہا، تو اسے شاعر نہ کہیں، کیونکہ مصرعے تو سبھی سیدھے کر لیتے ہیں. میرے خیال میں شاعر کسی قوم کا، اپنی قوم کا ضمیر بنتا ہے. شاعر اپنی قوم کی رائے ہوتا ہے. شاعر اپنے قوم کے آنکھیں ہوتا ہے، کان ہوتا ہے، دل ہوتا ہے. ترجمانی کرتا ہے وہ اپنی قوم کی. تو اس لیے میں جس خطے میں پیدا ہوا ہوں، آپ ذرا دیکھیے نا کہ جب میں پیدا ہوا، جس سال میں پیدا ہوا، بالکل میں ماں کی گود میں تھا جب 65 کی جنگ ہوئی تھی. ٹھیک، پھر میں ابھی چلنا سیکھ رہا تھا تو ایک اور پاکستان دو ٹکڑے ہوا اور ایک جنگ کے نتیجے میں ہو گیا. پھر اب دیکھیے کہ اس کے بعد پھر چھوٹے موٹی کئی جنگیں ہیں، کارگل ہے. پھر ہمارے ہمسائے میں مسلسل ڈسٹربنس ہے، ہماری جنگیں ہیں ہماری. پھر وہ جنگیں ہمارے ملک کے اندر آئیں، پھر وہ گلی کوچوں میں لڑی گئیں، آپ سب جانتے ہیں. تو ایسے میں اتنے بڑے ٹاپک کو نظر انداز کرنا یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ شاعر جو ہوتا ہے نا، اس کا ہاتھ جو ہوتا ہے نا وہ نبض پہ ہوتا ہے کسی معاشرے کی. ٹھیک ہے نا. جب ہماری گلیوں میں لڑائیاں ہو رہی ہوں، میزائل چل رہے ہوں، ہمارے اوپر سے میزائل گزر رہے ہوں، تو ایسے میں شاعر جو ہے اس موضوع کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے سب سے پہلے محسوس کیا کہ آج کا سب سے بڑا سچ جو ہے وہ جنگ ہے. وہ جنگ ظاہر ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے. تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے جنگوں کی اور ہتھیاروں کی مخالفت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے کہ یہ بڑا ہی خطرناک موضوع ہے، اور یہ اسٹانس بھی بڑا خطرناک ہے. ایک ایسا معاشرہ جس کے گلی کوچوں مساجد میں روز جہاد اور جنگوں کی باتیں ہوتی ہوں، اور لوگوں کے، ہمارے بچپن میں تو نعرہ یہ ہوتا تھا کہ ہم نے جھنڈا دلی پہ جا کے لگانا ہے. تو اس طرح کی جنگوں کو پروموٹ کرنے والا معاشرہ اور ہتھیاروں کی تحسین کرنے والا معاشرہ، اس معاشرے میں کھڑے ہو کے آپ جنگوں کی نفی کریں اور ہتھیاروں کی مخالفت کریں. کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ انسان جس نے بالآخر خود ہی مر جانا ہے، اسے ہتھیاروں سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح.
تو سر جب آپ نے اس موضوع پہ لکھا، اس موضوع پہ بات کی، تو کیا پبلک کا ریئیکشن کیا ملا، لوگوں نے اس کو کیسے سمجھا؟ سر شروع میں لوگ یہ شاعر وائر جو تھے ہمارے ارد گرد وہ کہتے تھے یہ بھی کوئی موضوع ہے، یہ بھی کوئی یعنی شاعری کا موضوع ہے. شاعری ان کے نزدیک ہوتی ہے عورتوں کے زلفوں پہ، ان کے ہونٹوں رخساروں پہ شعر کہنا. اگرچہ ہمارے ہاں بہت اعلیٰ شاعری ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں جنرل مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. تو ان کے نزدیک یہی ہوتا ہے کہ تمہارے بال اور تمہارا پرندہ اور تمہارے یہ وہ. لیکن میں نے یعنی میرا لوگوں کا جو رد عمل تھا شروع میں وہ تضحیق کا تھا. یعنی میں نے اگر کسی مشاعرے میں امن سے متعلق کوئی چیز پڑھی تو لوگ ہنس پڑتے داد دینے کی بجائے. آج وہی لوگ اسی موضوع کو لے کے چل رہے ہیں. کوئی مزاحمت کار شاعر بنا ہوا ہے، کوئی جو ہے جنگوں کی مخالفت نظمیں لکھ رہے ہیں لوگ. اس لیے تھینکس گاڈ کہ اس میں کریڈٹ لینے کا مسئلہ نہیں، کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ میرا 30 برسوں پہ پھیلا ہوا کام ہے. لیکن شکر ہے کہ میں نے مسلسل کوشش سے اس موضوع کو تسلیم کروایا اور میں نے لوگوں کو سے یہ کہلوایا ہے کہ یہ واقعاً سب سے بڑا موضوع یہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں لٹریچر میں بڑے عرصے سے کوئی تحریک نہیں ہے، جیسے تحریکیں چلتی رہتی ہیں لٹریری تحریکیں، اور یہ اس وقت اگر دنیا میں کوئی تحریک ہے تو وہ اینٹی وار تحریک ہے، اینٹی وار لٹریری تحریک ہے. اور تھینکس گاڈ کہ پاکستان میں بیٹھ کے ہم اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اچھا سر، آپ کو پاکستان کا صف اول کا مصنف کہا جاتا ہے، بلکہ اگر میں شاید دنیا بھر کا بھی کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے 25 کتابیں بھی لکھی، لکھنے کی طرف دلچسپی آپ کی کب ڈیولپ ہوئی؟ لکھنا جو ہے میں نے بہت یعنی ابتدائی عمر میں لکھنا شروع کیا تھا. اور یہ ایک پھول ہوتا ہے کسی بھی دل کی شاخ پہ کھلتا ہے اور سبھی پہ کھل سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کو بڑا کرتے ہیں، پودا بناتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ 2-4 دن اس پہ کچھ یعنی 2-4 لکیریں کھینچ کے وہ فارغ ہو جاتے ہیں. تو مجھے بڑی ابتدائی زمانے سے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ مجھ سے قدرت کوئی خاص کام لینا چاہتی ہے. تو بہت آغاز میں ہی میرا شاعری سے، کیونکہ شاعری میں یہ تو کوئی تفریح نہیں ہے، شاعری ذمہ داری ہے. بالکل سر. کیونکہ آپ ایک ذمہ دار شاعری کی حیثیت سے، دو لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. جیسے سارا مجمع گونگوں کا ہو تو اس میں ایک بندے کے پاس زبان ہو، صاحب زبان، تو سارے اسے دیکھیں گے نا کہ یہ بولے. تو اس لیے سبھی چونکہ شاعر کی طرف دیکھتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ یہ بولے گا اور ہماری جگہ بولے گا اور ٹھیک بولے گا. شاعروں نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں آزادی اظہار کے سلسلے میں. پاکستان کے دنیا بھر کے شاعروں نے جانے دی ہیں، لوگوں کو مار دیا گیا، ان کی قبروں کے نشان نہیں ملے آج تک. اب یہ اسپین کے جو شاعر ہیں لورکا کی قبر کا نشان نہیں بتایا گیا. وہاں جرنیلوں نے اسے مار دیا اور مارنے کے بعد ایک جگہ دفن کر دیا، اس کی قبر نہیں بتائی کہاں ہے. ہمارے ہاں بھی ایسے کیسز ہیں، لوگ نوکریوں سے گئے ہیں، لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں، لوگوں نے جیلیں دیکھی ہیں. آپ کے سامنے ہیں فیض صاحب، جالب، یہ استاد دامن، اس طرح کے لوگ. تو یہ ایک ذمہ داری ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نبھانا چاہیے. اور اس سلسلے میں بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں آزادی اظہار کے سلسلے میں. جب آپ بولتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ جو میں ہتھیاروں کے خلاف بات کرتا ہوں اس پہ لوگوں کو برا نہیں لگتا ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دنیا بھر کے ہتھیاروں، یہ نہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے تو انڈیا کو رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ایٹم بم یا غیر روایتی ہتھیار ہونے ہی نہیں چاہیے اور زیادہ سیٹلمنٹ کرنی چاہیے امن سے، محبت سے. یہ زمین دیکھیے، ایک خربوں سیاروں میں سے ہماری جو کیکشاں ہے اس میں 1 خرب سے 5 خرب تک سیارے اور ستارے ہو سکتے ہیں کسی میں. اس میں یہ زمین اب تک واحد سیارہ ہے جس پہ زندگی کا پھول کھلا ہے. بالکل ایسے. اچھا، اب یہ زندگی سے چھلکتا ہوا سیارہ جو ہے قدرت نے تو اسے آباد کر دیا زندگی سے، اب زندگی کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سرحدوں کو پرسکون رکھیں، معاشروں کو پرسکون رکھیں، محبت اور امن جو ہے اسے پھیلائیں تاکہ ایک آسودہ، ایک آئیڈیل زندگی جو ہے انسان گزارے، کیونکہ زندگی 2 بار نہیں ملتی، زندگی 1 بار ہے. ایسا ہی ہے سر. اچھا سر، بیرون ملک یعنی دنیا بھر میں اردو کے حوالے سے کافی آج کل کام ہو رہا ہے، مشاعرے بھی ہو رہے ہیں، تقریبات بھی ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو اردو زبان کی اہمیت اور اس کی افادیت میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے، وہ یعنی جو کام ہے اس کا کوئی امپیکٹ بھی ہے یا نہیں ہے؟ بڑا ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے علی صاحب. اصل میں
ہمارا یورپ سے جو رشتہ ہے، یورپ سے جو لینگوسٹک ریلیشن شپ ہے، یہ 500-600 سالوں سے ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ڈچ ہمارے ہاں پہلے پارچوگیز آئے ہیں، پھر ڈچ آئے ہیں، پھر فرینچ آئے انڈیا میں، پھر آخر میں انگریز آئے ہیں، ان ساری قوموں نے یہاں آ کے اردو زبان کے لیے اور مقامی زبانوں کے لیے کام کیے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارا جو پہلی جو ہماری گرامر بک ہے اور یہ ہماری ڈکشنری ہے اردو کی، وہ 2 جرمنوں کی لکھی ہوئی ہیں، دونوں کتابیں، یعنی ایک جان جوشوا کیٹلر ہے اور ایک بینجمن شولزے ہیں۔ تو ان سے ہمارا ریلیشن شپ تو ہے۔ پھر جب یہ اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے تو پھر پہلے انڈیا میں آتے تھے سب لوگ، ہندوستان آتے تھے کریئر کی تلاش میں، اب ہم جاتے ہیں کریئر کی تلاش میں۔ اب یہ ہے کہ بر صغیر سے چونکہ بہت سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں باہر جا کے بس گئے ہیں، وہ اپنی زبان کی، ظاہر ہے کہ اگر وہ اردو بولنے والے ہیں، پنجابی بولنے والے ہیں، تو اپنی زبانیں بھی ساتھ لے گئے، لیکن ہماری زبانیں وہاں جا کے ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنی زبان کی محبت میں مبتلا ہیں اور اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں مشاعروں کی شکل میں، موسٹلی مشاعروں کی شکل میں ہی کرتے ہیں، اور اس کے لیے انڈو پاک سے شاعر جاتے ہیں۔ لیکن اس میں جو گڑبڑ ہے وہ یہ ہے کہ ان مشاعروں میں بہت کم لوگ شریک ہوتے ہیں۔ عام طور پہ میری یا مجھ سے سینئر نسل کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں جن کا اردو مسئلہ ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ زندگی ایک دن ختم ہو جاتی ہے، جب یہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو پھر اردو وہاں کون بولے گا، کون لکھے گا؟ اور بچوں کو بالکل نہیں لے کے جاتے۔ اگر آپ بچوں کو لے جائیں تو اس کا مطلب ایک نئی نسل آپ تیار کر رہے ہیں، بچے ان کے مقامی زبانیں سیکھ رہے ہیں وہاں کی، یورپ کی۔ تو ایسے میں اچھا جو یہاں سے شاعر جاتے ہیں نا، وہ تاثر دیتے ہیں ہم دنیا کو فتح کر رہے ہیں، وہ بینر یہاں سے لے کے جاتے ہیں، کیل اور ہتھوڑی بھی یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ وہاں لوگوں کے آنے سے پہلے خود ہی شاعر، عالمی شاعر جو ہے وہ ٹھوک رہا ہوتا ہے، اس کو لگا رہا ہوتا ہے بینر۔ تو مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ وہاں یہ بتائیں مجھے کہ ایک بھی مقامی آدمی نے اردو زبان سیکھی، کیا اس میں ایکسپریشن دے رہا ہے وہ؟ اگر نہیں تو اس سے آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ جب یہ لوگ مر جائیں گے تو اردو زبان بولنے والا وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی مشاعروں سے اور اس طرح کی تقریبات سے زبانوں کو سنبھالا نہیں جا سکتا۔ صحیح سر۔ زبانی اگر وہاں تدریس ہو، پراپر تدریس ہو، پراپر رسم الخط میں لوگ لکھیں پڑھیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ زبان کو بچائے۔ پھر آپ وہاں سیمینار کریں، غور و فکر کریں، اور جاتے بھی مسخرے ہیں وہاں، مسخرے شاعر جاتے ہیں، حساس ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ اچھا آپ سنجیدہ لوگوں کو بلوائیں، پروفیسروں کی، اسکالرز کی کانفرنس کروائیں نا یورپ اور امریکہ میں، اور اس سوال پہ غور کریں کہ یہاں اردو کو کیسے باقی رکھا جا سکتا ہے، پھر تو کوئی ہو سکتا ہے۔ اور ایسے میں چونکہ اس پہ میری پی ایچ ڈی ہے اردو ادب یورپ اور امریکہ میں، تو میں زیادہ جذباتی نہیں ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ اردو کا کوئی بیرون ملک مستقبل ہو سکتا ہے۔ سر آپ کو اب تک 24 ایوارڈز مل چکے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے دل کے قریب یا سب سے بڑی اچیومنٹ آپ کس کو سمجھتے ہیں اپنی؟ دیکھیے سب سے بڑی اچیومنٹ تو میری اپنی ریاست نے جو مجھے ہیومن رائٹس کا جو پاکستان میں سب سے بڑا ایوارڈ ہے، دا نیشنل ہیومن رائٹس ایوارڈ، تو وہ جو دیا ہے میرے لیے سب سے زیادہ تو محترم وہی ہونا چاہیے اور ہے۔ باقی یہ ہے کہ مجھے دنیا بھر سے جو ایوارڈز ملے ہیں میری شاعری کو، ان میں سے زیادہ کا پس منظر وہی میرا مسئلہ جو امن ہے اسی تناظر میں ملے، اور یہ تقریباً یورپ کے شاعری کے اہم ایوارڈ جو ہے نا وہ ملے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیا یہ ایوارڈ آپ کو وہاں کی حکومت نے دیا؟ تو بھئی دنیا میں سب سے معتبر ایوارڈ جو ہے نا حکومتیں نہیں دیتی، تنظیمیں دیتی ہیں۔ کیا نوبل کوئی حکومت دیتی ہے؟ تو تنظیمیں دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ وہاں کی حکومت نے دیا ہے اور کتنے پیسے ساتھ دیے، تو میں ہنستا ہوں، میں کہتا ہوں اچھا اس سے ہم ابھی باہر ہی نہیں نکلے۔ برای یورپ کے شاعری کے جو بڑے بڑے فرینک بارڈی جیسے جو لٹریری پرائز ہے، فرینک بارڈی لٹریری پرائز، اس طرح کے ایوارڈ مجھے دنیا میں ادھر ادھر سے ملے، اور شکر ہے کہ ہماری شاعری کا یہ ہمیشہ سے مسئلہ، ہمارے سارے لٹریچر کا، اردو کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی انٹرنیشنل پیشکش نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر مجھے ملے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جسے پاکستان سے باہر پڑھا جاتا ہے اور بڑے پیمانے میں پڑھا جاتا ہے۔ میری کتابیں دنیا کے مختلف ملکوں سے چھپتی ہیں، کوئی انٹرنیشنل جو یہ ہوتی ہیں انتھالوجیز ہوتی ہیں شاعری کی، آپ کوئی اٹھائیں تو اس میں میری نظمیں ہیں، دنیا کی کوئی ویب سائٹ چیک کریں اس پہ میری نظمیں لگی ہوں گی۔ میری کم از کم 5 کتابیں جو ہیں وہ امیزون بیچتا ہے۔
اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کامیڈی کیفے شو رائل ٹی وی پہ آپ نے اس کا آغاز کیا اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ پولیٹیکل کامیڈی شوز وہ ہر چینل نے سٹارٹ کر دیے. تو یہ جب آپ نے آغاز کیا تھا اس وقت آپ کا ویژن کیا تھا؟ میرا ویژن میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میرا ویژن ہنسانا بالکل نہیں تھا. میں اصل میں جب پروفیسر شپ میں آنے سے پہلے میں جرنلسٹ تھا. میں روزنامہ جنگ میں کام کرتا تھا. میں نے نوائے وقت میں بھی میں نے کام کیا اور وہاں میں نے سوچا تھا کہ یہ جو لوگ ساری دنیا کو ہنساتے ہیں، مسکراہٹیں تقسیم کرتے ہیں، ان لوگوں کے ذاتی حالات جو ہے وہ ذرا سامنے لائے جائیں. تو میں نے تقریباً سارے ہی جتنے بڑے بڑے اس زمانے کے کامیڈین تھے سبھی کے انٹرویو پہلے میں نے نوائے وقت میں کیے تھے. نوائے وقت کا جو اس زمانے کا جو سنڈے میگزین ہوتا ہے. پھر کن کن کے کیے تھے آپ؟ اور میں نے تقریباً کوئی آپ نام لے تو میں بتاؤں گا کہ ہاں امان اللہ سے شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. امان اللہ، ببو برال، مستانہ اور اس طرح کے جتنے یہ جو اس زمانے میں ان کو تو ابھی یہ بی لوٹ کے تھے، ناصر چنیوٹی، نرگس، یہ وہ سب کے میں نے کیے. پھر جب رائل ٹی وی شروع ہوا نا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ہاں نا ایک پروگرام کریں. تو مجھے خیال آیا کہ مجھے نا کامیڈینس کو لانا چاہیے یہاں، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ یہ بیچارے کیمرے کے سامنے ہنسا کے چلے جاتے ہیں لیکن کوئی جو ان کی ذاتی زندگی ہے، ذاتی زندگیوں میں کوئی بھی بڑا آدمی ہو ان کی ذاتی زندگیوں میں لوگ دلچسپی لینا چاہتے ہیں. بالکل ایسے. میں نے وہاں پھر پہلا شو جو ہے وہ امان اللہ سے، پائلٹ پروگرام امان اللہ سے کے ساتھ کیا تھا اور اس کا مقصد تھا ان لوگوں کی زندگیوں کو سامنے لایا جائے، ایکسپلور کیا جائے ان کی شخصیتوں کو. وہ کہیں نہ کہیں کوئی ہنسی مذاق کی باتیں خود ہی کر دیتے تھے. میرا مقصد جو ہے نا وہ یہ جو بھانڈ پنا ہے یا یہ جو ہم ہنساتے ہیں اور ہم نے ہنسنے کو بھی غیر سنجیدہ عمل بنا کے رکھ دیا. مولا علی کا ایک قول ہے کہ زیادہ ہنسنے والے بندے کا نا دوسرے کے دلوں پہ رعب کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں نے یہ سوچا تھا کہ ان کی نا زندگیاں، ان کے ایسے ایسے مصائب اور مسائل تھے، ان کے بچوں کے داخلوں کے، اور وہ کن کن جگہوں سے، یعنی گاڑیوں سے. امان اللہ نے بتایا کہ وہ بسوں میں وہ جو بیچتے ہیں چیزیں وہ بیچتا سامنے آیا تھا. تو اس طرح وہ شو جو تھا اسے دیکھ کے پھر بعد میں بہت سے لوگوں نے ٹی وی پہ ان کو بٹھا کے شو کیے. بالکل ایسے. اچھا سر، آپ اپنی زندگی میں کس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے یا جس نے آپ کو انسپائر کیا، وہ کون ہے؟ دیکھیے میں ہر روشنی کی طرف لپکتا ہوں. مجھے جہاں بھی روشنی نظر آئے نا میں اس روشنی کی طرف لپکتا ہوں. اور کوئی جیسے آئیڈیلزم کوئی چیز نہیں ہوتی نا. جی سر. آئیڈیلزم میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے کسی کی آنکھ، کسی کی ناک، کسی کے بال، کسی کا لباس، تو سارے ملا کے آپ اپنا ایک آئیڈیل بنا لیتے ہیں. وہ ایک بندہ نہیں ہوتا. تو اس لیے میری زندگی میں بھی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے متاثر کیا. میں زندگی میں جس شخص سے متاثر ہوا ہوں وہ ایک پروفیسر تھے. وہ فلسفے کے پروفیسر تھے اور کوئی 3-4 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا. میں نے ساری انسپریشن میری، وہ انتہائی سادہ تھے اور فلسفے کے استاد تھے. جس کالج میں میں پڑھتا تھا، شیخوپورہ کالج میں، تو میری ساری انسپریشن انہی سے تھی. اور میں نے ان سے اچھا استاد کبھی نہیں دیکھا. یعنی لائق دیکھے ہوں گے، زیادہ پڑھے لکھے دیکھے ہوں گے، لیکن دوسروں کی شخصیت کو کیمسٹری چینج کر دینے والے، باڈی کیمسٹری، وہ وہی تھے. ان کا نام تھا چودھری نذیر حسین. سر آپ تقریباً 30 سالوں سے پڑھا بھی رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو تعلیمی نظام کو اگر ہم بہتر کرنا چاہیں تو کوئی 2-3 چیزیں جو آپ کے مائنڈ میں ہو کہ اگر یہ ہو جائے تو تعلیمی نظام بہتر ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ اور طلبہ کو آپ کیا خاص مشورہ دیں گے؟ ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے طلبہ ہیں، ان سے کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی نظام میں جو سب سے بڑا نقص ہے وہ سلیبس ہے. سلیبس سے بہت ساری بات شروع ہوتی ہے. مثلا میں اردو لٹریچر پڑھاتا ہوں. جتنی ہمارے ہاں غزلیں ڈالی جاتی ہیں یہ سلیبس، ان میں سے بیشتر کا تعلق ہے موت سے اور ترک دنیا سے. دنیا اچھی جو چیز نہیں ہے، اس کو یعنی جنگل میں چلے جاؤ یا لا تعلق ہو جاؤ. یہ ہمارے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹرز جو آتے ہیں نا، وہ اس طرح کے سلیبس بنواتے ہیں کہ لوگ لا تعلق ہو جائیں، سیاست سے دور ہو جائیں. سیاست تو زندگی ہے نا. تو وہ پھر نا اس طرح کے سلیبس ڈالتے ہیں جس میں آپ صوفی ہو جائیں، آپ زندگی میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا سلیبس ہونا چاہیے تمام بچوں کے لیے جو نمبر 1 بچے کی آرزوؤں پہ پورا اترتا ہو، جو ان کے انویسٹر ہیں، پیرنٹس جو جن کا یہ بچے خواب ہیں ان کے، اور استاد کے.
یہ 3-4 جو اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے خوابوں پہ سلیبس کو پورا اترنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات کہ کسی مثلاً انگریزی ہے یا اردو ہے یا کیمسٹری ہے، سلیبس کا جب ہم جس دن وہ چھپتا ہے اس دن تک اس سبجیکٹ میں جتنی ڈیولپمنٹ دنیا میں ہوئی ہے وہ سلیبس میں نظر آنی چاہیے، اپڈیٹڈ ہونا چاہیے. تو سب سے پسماندہ سلیبس جو ہے یہاں پڑھایا جائے. جو فلسفے بیمار ہو جاتے ہیں، پٹ جاتے ہیں، مسترد اور رد ہو جاتے ہیں، وہ ایشیا میں پڑھائے جاتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں سلیبس ٹھیک کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ کوالٹی ٹیچر نہیں ہے ہمارے پاس. آپ چھوٹے چھوٹے بیوروکریٹس کی ٹریننگ کرتے ہیں کتنے دن، اور پھر جا کے جوائن کرتے ہیں. استاد کو آپ سلیکٹ کرتے ہو، کہتے ہیں کلاس میں جاؤ، اور اسے پڑھانا نہیں آتا، بیچارہ سیکھتا ہے ادھر ہی دھکے کھا کے، جب سیکھنا یعنی کہیں جا کے اس کو کئی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اس دوران. تو ان کی بھی پراپرلی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹریننگ کروانی چاہیے، ٹیچنگ ٹریننگز ہونی چاہیے، لباس پہننا سکھانا چاہیے، گفتگو سکھانی چاہیے، کھانے پینے کے آداب سکھانے چاہیے ٹیچرز کو. کیونکہ یہ دیکھیے ہمارے رویے جو ہیں نا وہ بہت بعض اوقات بہت پالشڈ گھروں سے بچے آتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ رہ کے خراب ہو جاتے ہیں. تو ہمیں مفلوق الحالی کا جو ہمارا تاثر ہے، جوتے پالش نہیں ہیں، کپڑے استری نہیں ہیں، تو اس طرح کے بال بڑے ہوئے ہیں جیسے عاشق آتے ہیں کلاسوں میں، اس طرح کے استاد نہیں ہونے چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو بچوں سے متعلق آپ نے بات کی ہے، تو بچوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ کوئی قوم بعد میں مرتی ہے، پہلے اس کا امیجنیشن مرتا ہے، تخیل مر جاتا ہے لوگوں کے اندر. تو اس لیے بچوں کو اپنی زندگیوں کو تخیل سے آباد کرنا چاہیے. یہ تخیل ہے جو آئنسٹائن پیدا کرتا ہے، یہ تخیل ہے جو نیوٹن پیدا کرتا ہے، یہ تخیل ہے جو غالب پیدا کرتا ہے، صادقین پیدا کرتا ہے، فیض اور چغتائی پیدا کرتا ہے. تو تخیل جو ہے ہمارے بچوں کے مر گئے. کلاس میں بچوں سے الٹا ہم کویسچن کر دیں نا تو وہ گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ وہ ساری بیس کر رہے ہیں رٹے پہ. تو نظام تعلیم جو ہے، نظام امتحان جو ہے، سارے کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہائی اپس جو ہیں ان کے بھی کوئی خواب ہوں، ان کے بھی امیجنیشن ہوں. وہ تو نوکریاں کرنے آتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جواز جعفری صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. بہت ہی علمی اور ادبی شخصیت تھیں. اللہ تعالیٰ ان کے کام میں، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.